اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک کے اندر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو قیامت تک جو چیزیں بھی پیدا ہونے والی ہیں ان کے نام ہر زبان کے اندر سکھا دیے۔ یہ قلم ہے عربی کے اندر، تو انگلش میں پین ہے، اسی طرح جرمن ہر زبان کے اندر یہ کتاب ہے، یہ رومال ہے۔ قیامت تک جو چیز بھی دنیا میں وجود رکھنے والی آ رہی ہے، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام کو بتا دیے تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام کے علم کا حال یہ ہے تو فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 2 اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں گے۔ قیامت والے دن ہر قوم سے ایک ایک گواہ لایا جائے گا، لیکن حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے گواہ بنا کر لائے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبھی لوگ ایک دوسرے پر گواہی دے چکیں گے تو ہم ساری کائنات کا گواہ صرف آپ کی ذات کو بنا کر لے آئیں گے۔ یہ تیسری آیت ہے جو واضح طور پر بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام تمام امتوں کے احوال کو جانتے ہیں، انہوں نے نیکیاں کتنی کی ہیں اور کسی نے شر کتنا کیا ہے، ہر کسی کی نیکی کو اور برائی کو جانتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں کسی کی شفاعت کرے بغیر اللہ کی اجازت کے، اور جو شفاعت کرتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی پہلوں کے احوال بھی محمد عربی جانتے ہیں اور بعد والوں کے احوال بھی محمد عربی جانتے ہیں کہ ان کی شفاعت کرنی ہے، اور کون ہیں جو مردود ہیں ان کی شفاعت نہیں کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جانتے ہیں، سرکار اس کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اے عام لوگوں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا فرمائے، غیب پر اطلاع دے، بلکہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اس کام کے لیے تو اللہ رب العزت چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، پھر ان کو اللہ رب العزت علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور تمام رسولوں اور نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو علم غیب عطا فرماتا ہے کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، بلکہ صرف اسی پر جو اللہ کا رسول ہو اور اللہ اس پر راضی ہو کہ اس علم غیب عطا فرمانا، اس علم غیب عطا فرمانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ حضور علیہ السلام جو کچھ بھی
پہلے نہیں جانتے تھے، جو جانتے تھے سرکار وہ تو جانتے تھے، اور جو بھی سرکار نہ جانتے تھے مخلوق کی معلومات میں، علم میں، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ تفسیر کبیر کے اندر آتا ہے اس کا کیا معنی؟ فرمایا اے من الاحکام والغیب، یعنی احکام بھی سکھا دیے اور علم غیب بھی عطا فرما دیا۔ اسی طرح تفسیر مدارک کے اندر ہے، قیلا کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ علمک من علم الغیب ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو غیب آپ پہلے نہیں جانتے تھے ہم نے وہ غیب بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کتاب قرآن کی تعریف بیان فرماتا ہے، فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کچھ اٹھا نہ رکھا، یعنی کیا مطلب؟ ان القرآن مشتمل علی جمیع الاحوال، یعنی قرآن کریم تمام حالات پر مشتمل ہے۔ یہ تفسیر خازن ہے اس آیہ کریمہ کی۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں، اور قرآن وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کی تعریف فرمائی، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں ہے جس کا بیان اس روشن کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ میرے عزیز دوستو، اب دیکھنا ہے یہ کتاب مبین کون سی کتاب ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ کتاب مبین ہے جس کو ہم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، حبیب جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرما دی ہے۔ وہ کتاب جس کو ہم نے آپ پر نازل فرما دیا ہے اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ قرآن لوح محفوظ کی تفصیل بیان کر رہا ہے، یعنی لوح محفوظ سے بھی بڑی کتاب اگر کسی نے دیکھنی ہے تو وہ قرآن ہے۔ اے حبیب خدا، اے ہمارے لاڈلے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کتاب جس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے، وہ کتاب ہم نے نصاب بنا دیا آپ کے علم کا، اور سکھانے والا آپ کو کون ہے؟ اے حبیب تیرا رب ہے۔ تو جب قرآن نصاب ہے، رسول خدا محمد عربی سیکھنے والے ہیں اور خدا سکھانے والا ہے، تو کون سا غیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھ سے چھپ جائے، مبارک آنکھ سے چھپ جائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو قرآن سکھایا۔ کس نے قرآن سکھایا؟ بولے نا، کس نے قرآن سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو رحمان ہے، فرمایا خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ نہیں آہستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں نا آپ، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے کیا کیا؟ علمہ البیان، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا بیان سکھایا۔ ما کانا و ما یکون سے کیا مراد ہے؟ جو حضور علیہ السلام سے پہلے ہو گزرا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم عطا فرما دیا، اور جو بعد میں آنے والا ہے اس کا بھی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ میرے عزیز دوستو، اب سنیں ذرا، اللہ جل مجدہ الکریم
ارشاد فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، تم تو جھگڑا کر رہے ہو کہ رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے یا نہیں عطا فرمایا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں۔ ارے یہ آیہ کریمہ بتا رہی ہے کہ جو بخیل نہیں ہوتا وہ سخی ہوتا ہے، جو بخیل نہیں ہوتا وہ سخی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب محمد عربی علم غیب پر بخیل نہیں تو کون ہوں گے؟ سخی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ سخی ہوں گے۔ اور سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس خزانے تو ہوں لیکن وہ بخیلی نہیں کرتا ہے، وہ خزانوں کو لٹاتا جاتا ہے، خزانوں کو عطا کرتا جاتا ہے، خزانوں کو بانٹتا جاتا ہے۔ اور بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس خزانے تو ہوتے ہیں لیکن وہ بخل کرتا ہے، وہ کنجوسی کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیب پر بخیل نہیں ہے، غیب پر کنجوس نہیں ہے۔ کیا مانا؟ ہم نے اپنے حبیب مکرم کو غیب کے علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ ہمارے حبیب کو خزانے غیب کے اس لیے عطا نہیں فرمائے کہ ہمارے حبیب اس غیب کے علم کی تقسیم نہ کریں، بلکہ شان یہ ہے ان کے پاس علم غیب کے خزانے بھی ہیں، اور یہ اولیاء اکرام کو اور صحابہ اکرام کو علم غیب سے مالا مال بھی فرما رہے ہیں، مالا مال بھی فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، صرف ایک آیہ کریمہ اور آپ لوگوں کے سامنے دو آیات ربانی پیش کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں دو شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو بلقیس کے بہت بڑے تخت کو اس کے آنے سے پہلے پہلے میرے دربار میں حاضر کر دے، تو عفریت جن جو تھا اس نے عرض کیا آپ اپنی محفل کو برخاست کریں، اس سے پہلے پہلے میں بلقیس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اللہ کے رسول نے، اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہ فرمایا، تو قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا جو ظاہراً تو کمزور تھا لیکن اللہ نے اس کو خاص کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اور علم بھی سارا نہیں، تھوڑا سا علم عطا فرمایا تھا۔ اس کی طاقت، اس کی قوت اور اس کے علم غیب کیا ہی کہنا ہے، تو وہ اللہ کے ولی نبی نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت آصف رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے پیارے، اے اللہ کے رسول، انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ کی دونوں پلکیں آپس میں ایک دوسرے کو چوم لیں، جب دونوں پلکیں بوسا دیں، مانا کیا؟ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں، بند کر کے جب آپ کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو ملک سبا میں رہنے والی بلقیس کا جو بہت بڑا تخت ہے وہ آپ جناب کی نظروں کے سامنے موجود ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب اپنی پلکیں جھپکی، آنکھیں بند کی، جب پلکوں کو کھولا تو نظروں کے سامنے بلقیس کا تخت موجود تھا۔ اللہ کے اس ولی کو معلوم تھا بلقیس کا تخت کتنی دور ہے، اپنا بیٹھے بھی اسی مجلس میں رہے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی طاقت اور قوت یہ تھی کہ کتنے سینکڑوں میلوں پر پڑا ہوا بلقیس کا تخت ہے، تو آنکھ جھپکنے سے پہلے وہاں پر حاضر بھی کر دیا ہے، وہاں پر حاضر بھی کر دیا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ کے ولی اپنی نگاہوں کو جھکاتے ہیں، اور جھکا کر کیا کرتے ہیں؟ عرش معلیٰ کی خبر بھی لوگوں کو عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ اگر ایک قدم بر صغیر پاک و ہند میں رکھتے ہیں تو دوسرا قدم حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا اپنی قبر میں ہوتا ہے۔ ایک قدم دہلی کے قریب، دوسرا قدم دہلی سے باہر، اور تیسرا قدم حضرت
حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شیراز شہر میں اپنی قبر مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں اپنے والد ماجد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتاب میرے پاس موجود ہے، انفاس العارفین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی ہے جس سے باہر کچھ بھی نہیں، جس سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کتاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور پھر یہ کہ سب غیبوں سے بڑا غیب وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب مکرم تیرے خدا کی ذات ہے، تیری نگاہیں ہیں، نگاہوں کو اٹھا اور اپنے رب کا دیدار فرما۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ذات کو تک لیا جو سب غیبوں سے بڑا غیب ہے، تو پھر کون سا غیب ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہاں ہو۔ لہٰذا ہر چیز قیامت تک کی اور جو قیامت سے پہلے ہو گزری ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک نگاہوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں رسول خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ عقیدت عطا فرمائے کہ ہم حضور کے فضائل اور خصائل بیان کرتے ہوئے کنجوسی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، کنجوسی ادب بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، مردہ دل سے، لیکن ہم کیا ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ